اور پھر اگلی بات بڑی پیاری ہے، رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے اعطینا کا کلمہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر جو ہے وہ عطا کر دی ہے، اور اس کے مقابلے میں رب کائنات خالق ذوالجلال نے آتینا کا لفظ استعمال نہیں کیا، ایک کلمہ کیا ہے عین طا اور نون یا، یہ مادہ استعمال کیا گیا ہے، عین طا یا کا مادہ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، الف تا اور یا والا مادہ رب نے استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ بات بڑی تھوڑی سی گرامر کے حوالے سے ہے کہ رب کائنات نے اعطینا فرمایا، آتینا نہیں فرمایا، عین اور طا والا مادہ استعمال کیا، عطیہ سے عطا سے، اور الف تے اور یہ والا مادہ رب نے استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی مفسرین کرام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے لکھتے ہیں کہ فرمایا آتینا، عین تو یا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا فضل، اللہ کا فضل بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی چیز، ڈیمانڈ اور کسی وصف کو دیکھے ہوئے، محض اللہ کا فضل ہو تو وہاں عین تو اور یا لاتے ہیں، اور جہاں الف تے اور یا لائی جائے وہاں وہ کسی چیز کا بدلہ ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا ہو، اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہو تو کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں آتا ہے، کسی نہ کسی عبادت ریاضت کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں وہ عبادت ریاضت والے معاملے نہیں رکھے ہیں، عین تو اور یا کا کلمہ بیان کر کے بتایا یہ کہ جو کچھ بھی عطا کیا نا بن مانگے یار کو عطا کر دیا ہے، بغیر کسی چیز اور محنت کے، بغیر کسی تگود اور جد و جہد کے، ہم نے سب کچھ اپنے حبیب کو عطا کر دیا ہے۔ تو فرمایا آتینا، ہم نے اپنا فضل کیا ہے، ہم نے اپنا فضل کیا ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں کہ جن پہ بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی محنت، مشقت اور جد و جہد کے رب اتنا کرم کر رہا ہے، بتائیے اگر وہ سجدہ کر کے خدا کی بارگاہ سے مانگے تو کیا ہوگا؟ یہ میں نے کوثر کی بات نہیں کر رہا، صرف اس کے جملے کی ایک لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں، پھر کوثر تو آگے چلائیں گے کہ کوثر سے مراد کیا تھا۔ تو رب کائنات بغیر طلب کے، بغیر محنت کے، بغیر بندگی کے، بغیر عبادت، بغیر ریاضت، بغیر جد و جہد، بغیر محنت کے اتنے بڑے درجے عطا کر رہا ہے کہ میرے حبیب تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم بن مانگے سب کچھ دیتے جا رہے ہیں۔ تو جنہیں رب کائنات نے بن مانگے سب کچھ عطا کیا ہے، اتنے اتنے بڑے مقامات عطا کر دیے ہیں کہ اگلے پچھلے سرکار کے مقام پہ رشک کریں گے تو جب وہ سر رکھیں رب کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں سر رکھیں اور پھر مانگے کہ میرے مالک مجھے یہ عطا کر، مجھے یہ عطا کر، تو بتائیے پھر اس رب کی عطا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کیا کچھ نہیں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اور حیرت اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت اٹھا کے دیکھ لیں، سارا کچھ اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے رب سے کچھ نہیں مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے سوال ہی نہیں کیا کہ رب کائنات مجھے یہ عطا ہو جائے، مجھے یہ بخش دیا جائے، مجھے یہ مرتبہ مل جائے، مجھے یہ اعزاز عطا کیا جائے۔ کبھی زبان سے جملہ نہیں نکالا ہے، کبھی نہیں مانگا رب کی بارگاہ سے، اور جب بھی مانگا ہے سرکار نے اپنے لیے نہیں مانگا، ان غلاموں کے لیے مانگا ہے۔